بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 167 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تسمیہ کے مسئلہ میں دلائل ائمہ کرام۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہو قولہ علیہ السلام المسلم یذبح علی اسم اللہ تعالی سمى او لم یسمی ولأن التسمیة لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسیان كالطہارة في باب الصلاة ولو كانت شرطا فالملة اقیمت مقامها كما في الناس ولنا الكتاب وهو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية نهي وهو للتحريم والإجماع وهو ما بينا والسنة وهو حديث عدي بن حاتم التائي والسنة وهو حديث عدي بن حاتم التائي رضی اللہ تعالی عنہ فإنه علیہ السلام قال في آخره فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك علل الحرمة بترك التسمية ومالك رحمه الله يحتج بظاهره ما ذكرنا إذ لا فصل فيه ولكننا نقول في اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى لأن الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع غير مجرى على ظاهره إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف في الصدر الأول والإقامة في حق الناس وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد ولا عذر وما رواہ محمول علی حالت النسیان۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لہو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان تو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتا ہے، چاہے وہ تسمیہ کہے یا نہ کہے، اور اس لیے کہ اگر تسمیہ حلت کی شرط ہوتی تو نسیان کے عذر سے بھی ساقط نہ ہوتی، لما سقطت بعذر النسیان کالطہارتی، جس طرح کہ نماز کے باب میں طہارت ہے، اور اگر تسمیہ شرط ہے تو ملت توحید اس تسمیہ کے قائم مقام ہے، کما فی الناس، جس طرح کہ بھولنے والے کے حق میں ہوتی ہے، ولنا، اور ہماری دلیل الکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، لا تأکلوا، تو یہاں نہیں آئی ہے، یعنی صیغہ نہیں کا لائے ہیں، اور نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے، حرمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری دلیل وہ اجماع ہے، وَهُوَ مَا بَيَّنَّا، جس کو ہم نے بیان کر دیا، اور تیسری دلیل وہ سنت ہے، اور وہ حضرت عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ إِن سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، کہ آپ نے تو صرف اپنے کتے پر تسمیہ کہا ہے، دوسرے کے کتے پر تو تسمیہ نہیں کہا۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تسمیہ کو حرمت کی علت بتایا، علل الحرمت، حرمت کی علت بتائی، بترک تسمیتی، تسمیہ کے چھوڑنے کو۔ ومالک رحمہ اللہ، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ دلیلیں جن کو ہم نے ذکر کیا ان کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ
ہماری ان دلیلوں کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں جن کو ہم نے ذکر کیا، اذ لا فصل فیہ، اس لیے کہ ان دلائل میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، ولیکن نقول، لیکن ہم جواب میں یہ عرض کریں گے، فی اعتبار ذالک من الحرج ما لا یخفی، کہ اس کے اعتبار کرنے میں اتنا حرج ہے جو مخفی نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت زیادہ بھولنے والا ہے اور حرج کو دور کیا گیا ہے۔ اور جو نقلی دلائل ہیں سمع سے مراد نقلی دلائل، وہ نقلی دلائل بھی اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہیں، اذ لو ارید بہ، اس لیے کہ اگر ظاہر کو مراد لیا جائے، لجرت المحاجۃ، تو دور صحابہ میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ دلائل سے بات ہو جاتی، محاجہ ہو جاتا، دلائل سے بات ہو جاتی، وظہر الانقیاد، اور ایک فریق کا دوسرے فریق کا فرما بردار ہونا ظاہر ہو جاتا، وارتفع الخلاف، اور یہ اختلاف صدر اول میں دور صحابہ میں ہی ختم ہو جاتا، اور ناسی یعنی بھولنے والے کے معذور ہوتے ہوئے اس کے حق میں ملت توحید کو تسمیہ کے قائم مقام بنانے سے عامد کے حق میں اس کی نیابت کا اشارہ نہیں ملتا، والاقامۃ فی حق الناس وہو معذور لا يدل علیہا فی حق العامد ولا عذر، اس لیے کہ جو عامد ہے یہ معذور نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ روایت وہ حالت نسیان پر محمول ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے صاحب ہدایہ بالترتیب دلائل کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی دو دلیلیں ذکر کر رہے ہیں، ایک دلیل نقلی اور ایک دلیل عقلی۔ پہلے دلیل نقلی ذکر فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، المسلم یذبح علی اسم اللہ تعالی، کہ مسلمان تو اللہ کے نام پہ ہی ذبح کرتا ہے، سما او لم یسمی۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، اس کا ذبح تو اللہ کے نام پہ ہی ہوتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ سے استدلال وہ اس طور پر ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد اور نسیان کی قید کے بغیر مسلمان کا ذبیحہ کھانے کی اجازت عنایت فرمائی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، آگے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، چونکہ اس کے دل میں اللہ موجود ہے۔ تو اس حدیث سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں، سمیری جو شرح ہے اس میں اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ حدیث تو نہیں ملی، لیکن اس کے قریب قریب مفہوم والی احادیث موجود ہیں، جیسے دارقطنی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی روایت موجود ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں، المسلم یکفیہ اسمہ فإن نسی ان یسمى حین یذبح فیسمی ولیذکر اسم اللہ ثم لیاکل، کہ مسلمان کے لیے اللہ کا نام لینا کافی ہے، پس اگر وہ بھول گیا کہ وہ بسم اللہ پڑھے اس وقت جب اس نے ذبح کرنا تھا، تو اب اس وقت نہیں پڑھ سکا، تو اب بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے اور کھا لے، یعنی پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکی تو کھانے کے وقت میں بسم اللہ پڑھ لے۔ اسی طرح دارقطنی میں ہی ایک اور روایت وہ موجود ہے، وہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، لیکن وہ قول صحابی ہے، اذا ذبح المسلم فلم یذکر اسم اللہ فلیاکل فإن المسلم فیہ اسم من اسماء اللہ تعالی۔ لیکن یہ جو قول صحابی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ بسم اللہ چھوڑ دے، اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول کر چھوڑے۔
اس لیے یہ قول صحابی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بن سکتا ہے۔ یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عقلی دلیل کو ذکر فرما رہے ہیں، وَلِأَنَّ التَّسْمِيَّةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا، کہ بسم اللہ پڑھنا اگر شرط ہو تو پھر شرط تو کسی وقت میں بھی ساقط نہیں ہوتی، جو شرط ہے اس کو تو ہمیشہ ہونا چاہیے، جبکہ نسیان کی صورت میں آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر بھولے سے بسم اللہ رہ گئی ہے تو یہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَلِأَنَّ التَّسْمِيَّةَ لَوْ كَانَتْ شَرْطًا، اگر بسم اللہ شرط ہوتی لِلْحِلِّ، اس جانور کے حلال ہونے کے لیے، لَمَا سَقَطَتْ بِعُذْرِ النِّسْيَان، تو نسیان کے عذر کی وجہ سے یہ شرط ساقط نہ ہوتی۔ وہ آگے اپنی ایک نظیر پیش فرماتے ہیں کالطہارۃ فی باب الصلاۃ، کہ جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، عمد اور نسیان دونوں حالتوں میں ساقط نہیں ہوتا، جبکہ جانور کے ذبح میں جب نسیان کی صورت آتی ہے تو نسیاناً اگر اس بسم اللہ کو ترک کریں تو جانور حلال رہتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تسمیہ حلت ذبیحہ کی شرط نہیں ہے، یعنی اگر شرط ہوتی تو پھر اس نے ساقط نہیں ہونا تھا، چاہے نسیان ہو چاہے کچھ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری دلیل یہ ذکر کی جا رہی ہے وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا، کہ اگر یہ تسمیہ شرط ہوتی فَالْمِلَّةُ اُقِیمَتْ مَقَامَهَا، کہ اگر بسم اللہ پڑھنا شرط ہے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہے، تو جس طرح نسیان کے حق میں ملت توحید کو، اس کے مسلمان ہونے کو تسمیہ کے قائم مقام مان لیا جاتا ہے، تو اسی طرح عمد کی صورت میں بھی ملت توحید کو تسمیہ کے قائم مقام ماننا چاہیے، اور نسیان کی صورت میں جب ذبیحہ حلال رہتا ہے تو عمد کی صورت میں بھی اس ذبیحہ کو حلال ہونا چاہیے۔ یہی بات فرمائی وَلَوْ كَانَتْ شَرْطًا فَالْمِلَّةُ اُقِیمَتْ مَقَامَهَا، اگر یہ شرط ہو بھی صحیح تو اس کی ملت یعنی اس کا مسلمان ہونا یہ اس بسم اللہ کے قائم مقام ہو جائے گا، کما فی الناسی، جیسے بھولنے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہاں تک تو صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل کو ذکر فرمایا، ولنا سے، جیسے صاحب ہدایہ کی عادت ہے کہ احناف کے دلائل ذکر کرنے ہوں تو ولنا کہتے ہیں، ہمارے دلائل۔ تو ہماری دلیل، اس میں 3 دلائل ذکر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور احناف کی تینوں دلیلیں یہ نقلی ہیں۔ پہلی دلیل کتاب اللہ سے پیش کی، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 ہے۔ اس آیت میں لا تَأْكُلُوا کا لفظ آیا ہوا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، تو یہ نہیں آئی، لا تَأْكُلُوا اس میں نہیں ہے، اور جو نہیں ہے وَهُوَ لِلتَّحْرِيمِ، وہ حرمت کے لیے آتی ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ گویا کہ اس آیت میں صاف طور پہ متروک التسمیہ، گویا کہ اس آیت میں متروک التسمیہ عمدن کی حرمت کا صاف طور پہ اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل والاجماع وہو ما بینا، کہ اس کی حرمت پر تمام صحابہ اور متقدمین فقہاء کا اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے خلاف کوئی دوسرا قول معتبر نہیں ہوگا۔ والسنت، تیسری دلیل وہ حدیث ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت کو ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میں جب شکار کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے اپنا کتا چھوڑتا ہوں، لیکن وہاں جا کر اس کتے کے ساتھ اور کتے بھی شریک ہو جاتے ہیں اور مجھے نہیں پتہ چلتا کہ شکار کس کتے نے کیا ہے، تو کیا میں اس شکار کو کھا سکتا ہوں؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ، یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جس جملے سے ہمارا استدلال ہو رہا ہے، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، تو آپ نے فرمایا
کہ آپ نے جب اپنا کتا چھوڑا تو اس کو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا، اس پر تو بسم اللہ پڑھی تھی، لیکن ولم تسمی علی کلب غیرک، لیکن دوسرے کتے جو اس کے ساتھ شریک ہوئے ان پر بسم اللہ آپ نے تو نہیں پڑھی۔ تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ شکار آپ کے اپنے کتے نے ہی کیا ہے، اس وقت تک نہیں کھا سکتے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں علل الحرمت بترک التسمیۃ، یہاں جو حرمت کی وجہ معلوم ہو رہی ہے کہ وہ شکار حرام ہے، تو اس کی وجہ ترک تسمیہ ہے، بسم اللہ کو چھوڑنا ہے کہ چلیں۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور کتے شریک ہو گئے، تو ان کتوں کے جو مالک تھے انہوں نے جب ان کو چھوڑا ہوگا تو بہت ممکن ہے انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ تو گویا کہ حرمت کی علت ترک تسمیہ اس روایت سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ 3 نقلی دلائل احناف کی طرف سے پیش کیے گئے کہ متروک التسمیہ عامداً مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اب یہاں احناف کی بات کو مکمل کرنے کے بعد صاحب ہدایہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کا فرمان یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ احناف نے جو تینوں دلیلیں ذکر کی ہیں ان کا ظاہری مفہوم یہ کہتا ہے کہ ان میں عمد اور نسیان کی کوئی تفصیل نہیں، یعنی لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، اور حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلائل میں عمد اور نسیان کی تفصیل کے بغیر مطلق متروک التسمیہ کو حرام بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ حرام ہے، لہٰذا عمد اور نسیان دونوں صورتوں میں ترک تسمیہ کی وجہ سے ذبیحہ حرام ہوگا۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں کہ دونوں حالتوں میں بسم اللہ نسیاناً رہ گئی ہو یا عمداً رہی ہو، دونوں حالتوں میں ذبیحہ حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے بظاہرہ ما ذکرنا، ان دلائل کے ظاہر سے جن کو ہم نے ذکر کیا، اذ لا فصل فیہ، اس لیے کہ ان دلائل میں تفصیل نہیں ہے عمد اور نسیان کی۔ ولکننا نقول سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے اس فرمان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضرت یہاں پہ ظاہر کا اگر اعتبار کریں تو بہت بڑی خرابی ظاہر آئے گی، کہ اگر ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں تو پھر بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے، اور وہ خرابی اتنی زیادہ ہے ما لا یخفا، کہ اس کا نقصان چھپا ہوا نہیں، اس لیے کہ انسان فطری طور پہ بہت زیادہ بھولنے والا ہے۔ اول الناس اول ناس، انسانوں کا پہلا بھولنے والا ہے۔ تو انسان بطور انسان بھلکڑ واقعہ ہوا ہے، جلد بھول جاتا ہے۔ تو اب نسیان تو انسانی زندگی کا جزو لا ینفک ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، جان نہیں چھوٹ سکتی، نسیان تو بہرحال ہونا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو شریعت نے حرج کو بھی دور کیا ہے، دوسری طرف دیکھیں تو والحرج مدفوع، جو حرج ہے وہ بھی مدفوع ہے، حرج کو بھی دور کیا گیا ہے۔ تو اگر ہم نسیان کو عذر نہیں مانیں گے، نسیان کی وجہ سے بھی گرفت شروع کر دیں گے، تو پھر تو بڑی مشکل پیش آئے گی، امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے اس امت سے حرج کو دور کیا گیا ہے، یعنی لوگوں سے ہر ممکن حرج جو واقعی ان کے لیے دشواری کا باعث بن جائے اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر ان دلائل کے ظاہری معنی معتبر ہوتے، جیسے یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ بظاہرہ، امام مالک رحمہ اللہ نے ان کے ظاہر سے استدلال فرمایا، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ان دلائل کے ظاہری معنی وہ معتبر سمجھے گئے ہوتے تو وہ صحابہ جو متروک التسمیہ ناسین کی حلت کے قائل تھے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ جس پر بھول کر بسم اللہ نہ پڑھی جا سکے وہ حلال ہے، تو مجبور ہو کر اپنا فیصلہ واپس لے لیتے، یعنی جنہوں نے نسیان والے جانور کے
بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیتے اور قائلین حرمت کے فیصلے کو تسلیم کرتے۔ والسمع غیر مجرن علی ظاہرہ، سمع والسمع اور وہ دلائل جن کا تعلق سننے کے ساتھ ہے وہ ظاہر پر جاری نہیں ہوتے کہ ان کے ظاہر سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے۔ اذ لو ارید بہ، اس لیے کہ اگر یہ ظاہری معنی مراد لیے جائیں تو لجرت المحاجۃ، تو اسی وقت سلف صالحین میں بحث مباحثہ ہو جاتا، اور جب وہ بحث مباحثہ ہو جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ظاہر الانقیاد، کہ وہاں ایک دوسرے کی فرما برداری واضح ہو جاتی۔ اب جب دور صحابہ میں یہ چیز واضح ہو جاتی، وارتفع الخلاف فی الصدر الاول، اور پہلے زمانے میں ہی یہ اختلاف ختم ہو جاتا، یعنی اسی وقت یہ اختلاف ختم ہو جاتا، دور صحابہ میں یہ اختلاف باقی نہ رہتا۔ یعنی اگر آیت اپنے ظاہری معنی پر ہوتی تو صحابہ اکرام بھی تو آیات پڑھتے تھے، ان کو دلیل بناتے اور سب اس پر متفق ہو جاتے کہ بھول کر چھوڑنے سے بھی جانور حلال نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں۔ والاقامۃ فی حق الناس وہو معذور لا يدل علیہا فی حق العامد، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ناسی کی حالت پر عامد کی حالت کو قیاس کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ناسی کی حالت پر قیاس کیا ہے عامد کی حالت کو، اور دونوں کے حق میں ملت توحید کو تسمیہ کے قائم مقام مانا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں والاقامۃ فی حق الناسی سے کہ ناسی پر عامد کو قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ ناسی ترک تسمیہ میں معذور ہوتا ہے اور جو عامد ہے وہ معذور تو نہیں ہے، لہذا جہاں عذر ہے وہاں ملت توحید کو تسمیہ کے قائم مقام بنایا جائے گا، اور جہاں عذر نہیں ہے وہاں ملت کو تسمیہ کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا۔ لہذا یہاں پہ مقیس علیہ اور مقیس میں تضاد پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ قیاس درست نہیں۔ عبارت کو دیکھیں، والاقامۃ فی حق الناس، ملت کو یعنی اس کے اسلام کو، اس کے کلمے اور دین کو قائم مقام ماننا، ناسی کے حق میں، بھولنے والے کے حق میں۔ کسی نے بھول کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، مسلمان ہے۔ وَهُوَ معذور، اس حال میں کہ یہ جو ناسی ہے، بھولنے والا، یہ تو معذور ہے، یعنی نسیان ایک عذر ہے۔ لا يدل علیہا فی حق العامد، لا يدل علیہا فی حق العامد، تو عامد کے حق میں اس کی نیابت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ لا يدل علیہا، علیہا کا مرجع اقامت، اس اقامت یعنی قائم مقام ہونے پر کوئی دلالت نہیں ہے، کوئی اشارہ نہیں ہے۔ کس کے حق میں؟ عامد کے حق میں، کہ جس نے عمدن بسم اللہ چھوڑی ہے اس کے حق میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ ولا عذرا، اور یہ جو عامد ہے اس کا عذر بھی نہیں ہے۔ پہلا ناسی وہو معذور، اس کا تو عذر ہے، لیکن عامدن جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑنے والا اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ وما رواہ محمول علی حالت النسیان، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان فرمائی تھی تو اس حدیث کو ہم حالت نسیان پر معمول کریں گے، یعنی وہ حدیث نسیان والی صورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی جہاں بسم اللہ کو بھول کر چھوڑا گیا ہو۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ آج کے سبق میں پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کی نقلی دلیل ذکر فرمائی، پھر حضرات شوافع ان کی عقلی دلائل 2 ذکر فرمائے، پھر احناف کی 3 نقلی دلائل ذکر فرمائے، ان میں سے پہلی دلیل وہ آیت ذکر فرمائی لا تاکلوا۔ احناف کی دوسری دلیل میں اجماع کو ذکر کیا کہ اجماع سے متعلق امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ذکر فرمایا کہ متروک التسمیہ عامدن یہ ناجائز ہے۔ احناف کی تیسری دلیل وہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو یہ 3 دلائل ذکر کیے۔ پھر حضرت امام مالک رحمہ اللہ
انہوں نے احناف کے تینوں دلائل سے یہ سمجھا، ان دلائل کے ظاہر کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں ان دلائل کا ظاہر تو یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ اگر چھوٹ گئی ہے تو ذبیحہ حلال نہیں ہے، اب بسم اللہ چاہے کسی حالت میں بھی وہ چھوٹی ہو۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کو جواب میں یہ بات عرض کی گئی کہ حضرت اگر یہاں پہ صرف ظاہر کا اعتبار کریں، جیسے آپ ظاہری حالت کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں، تو ظاہر کا اعتبار کرنے میں بہت سارا حرج لازم آئے گا، بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوں گی کہ فطری طور پہ چونکہ انسان بہت بھلکڑ ہے، نسیان اس کی زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہے، تو اگر ظاہری معنی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے ظاہری معنی مراد ہیں، تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو دیکھ لیتے اور جو متروک التسمیہ ناسین اس کے بارے میں نرمی کا پہلو رکھتے ہیں وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے، چونکہ امام مالک رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں جائز نہیں، نسیانن ہو یا آمدن ہو۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کی دلیل کا جواب بھی ذکر فرمایا کہ ناسی کی حالت پر عامد کی حالت کو قیاس کرنا ایک ایسا قیاس ہے جس میں تضاد پایا جا رہا ہے، کہ یہ قیاس درست نہیں ہے۔ وہ حدیث جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی اس کو حالت نسیان پر معمول کیا جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔